اس سے پہلے کی 2 ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا ہے مصنف کا تعارف اور سبق کا تعارف، اور پھر سبق کا خلاصہ اہم نکات کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ کیسے لکھنا ہے خلاصہ۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں مشکل الفاظ کے معانی کی طرف، تو اس میں ہماری تکنیک یہ ہوتی ہے کہ سبق کے شروع سے لے کے آخر تک جو ترتیب وار الفاظ ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں، پھر ان کے معنی جو ہے لکھ لیتے ہیں اور وہ جو ہے آپ سے شیئر کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی بھی بات آپ کے لیے دقت والی نہ رہے، نثر پاروں کی تشریح والی بات ہو، سوالوں کے جواب دینے ہوں، یا جو ہے ذخیرہ الفاظ جو ہے اپنا بہتر بنانا ہو۔ تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے بھلے کے لیے ہم جو ہے یہ سب کرتے ہیں، تو آپ بھی ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ بڑھتے ہیں پہلے لفظ کی طرف۔ تو پہلا لفظ ہے اس سلسلے میں امتیاز۔ امتیاز کے معنی ہیں خاصیت، خصوصیت۔ اس سے اگلا لفظ ہے لا شریک، جس کے معنی ہے منفرد، بے مثال۔ پھر ہے قطع زمین، زمین کا ٹکڑا، اراضی۔ اس سے اگلا لفظ ہے قسام ازل، مرکب اضافی ہے، ازل سے تقسیم کرنے والا، مراد خدائے تعالی پروردگار عالم۔ پھر لفظ ہے حاشیہ، حاشیہ کہتے ہیں کنارے کو، سرا۔ پھر لفظ ہے الغرض، الغرض کا مطلب ہے قصہ مختصر، حاصل کلام۔ کوئی بات جب ہم ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نمٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں، گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ الغرض یا قصہ مختصر یا حاصل کلام، یہ ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے اگلا لفظ ہے خاک سارانہ، اس کے معنی ہیں غریبانہ، سادہ۔ پھر لفظ ہے کار خیر، اس کے سامنے آپ لکھ دیں گے نیک کام، اچھائی۔ پھر لفظ ہے مخل، مخل کا مطلب ہے خلل ڈالنے والا، آڑے آنے والا۔ پھر لفظ ہے تواضع، تواضع کا مطلب ہے آؤ بھگت، مہمان نوازی۔ پھر لفظ ہے انس، انس کا مطلب ہے مانوس ہونا، محبت، تعلق خاطر۔ آئیے اس کے آگے آنے والے مشکل الفاظ کے معنی لکھتے ہیں۔ اس کے آگے آپ لفظ لکھیں گے وجہ گرانی، جس کا مطلب ہے ناراضی کی وجہ، خفگی کا سبب۔ پھر ہے شان نزول، شان نزول کا یہاں معنی ہے وجہ، علت، سبب، محرک، یعنی کہ جو ریزن ہو کسی کام کی، اسے شان نزول کا لفظ مجازن جو ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر ہے طرفین، تو طرفین کے سامنے آپ لکھیں گے طرف کی جمع، فریقین، دونوں طرف کے لوگ۔ پھر لفظ ہے تنازع، تنازع کا معنی لکھیں گے جھگڑا، لڑائی، بکھیڑا۔ پھر لفظ ہے خفیف، خفیف کے معنی آپ لکھیں گے معمولی، ہلکا پھلکا۔ پھر لفظ ہے حدود اربعہ، اس کے معنی لکھیں گے محل وقوع، ایریا، تنزن حالت و کیفیت کو کہتے ہیں۔ پھر لفظ ہے قباحت، قباحت کے معنی ہیں برائی، عیب۔ اس کے بعد ہے بلاغت، بلاغت کے معنی آپ لکھیں گے علم بیان کے مطابق ایسا کلام جو مقام اور حال کے مطابق ہو، مجازن خوش بیانی۔ پھر لفظ ہے صافہ، مردوں کے سر پہ باندھنے کا کپڑا۔ گاؤں دیہات میں جو ہے وہ یہ رواج ہوتا ہے کہ لوگ سر پہ صافہ جو ہے وہ باندھتے ہیں، یہ دھوپ سے بچنے کے لیے، مٹی سے بچنے کے لیے، یہ ایک جو ہے ٹریڈیشن ہے۔ پھر لفظ ہے خال، 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 خال کا مطلب ہے کہیں کہیں، کمیاب۔ پھر لفظ ہے موافق، جس کے معنی ہیں راس، موزوں۔ تو آپ اپنے پاس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کالم کی شکل میں آپ لکھیں گے، دائیں کالم میں جو ہے الفاظ ہوں گے، بائیں کالم میں ہیں مشکل جو الفاظ کے معنی ہوں گے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کون سے مشکل الفاظ ہیں اور ان کے معنی جو ہے وہ تحریر کرتے جائیں گے۔ اس سے اگلا لفظ ہے بسط تعظیم، جس کے معنی ہیں بے حد ادب و احترام کے ساتھ۔ پھر لفظ ہے چوپال، چوپال گاؤں میں وہ جگہ جہاں عام طور پر جمع ہو کر اپنے مسائل طے کرتے ہیں، گاؤں کی روایتی اور کشادہ بیٹھک۔ پھر لفظ ہے نامولود، نامولود جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو، نازائیدہ۔ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے نو مولود، نون واو نو، اور آگے ہوتا ہے مولود۔ نو مولود کہتے ہیں جو ابھی ابھی نیو بورن بیبی کو کہتے ہیں نو مولود، جو پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ابھی جو دنیا میں آئے ہوتے ہیں، کھلتے ہوئے جو ہے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں نو مولود۔ نو جو ہے وہ پریفکس ہے، سابقہ ہے، مولود جو ہے وہ ناؤن ہے۔ تو نو مولود جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، نیو بورن ہو، اور نامولود اسے کہتے ہیں جو پیدا نہ ہوا ہو،
تو یہ لفظ آپ کو پتہ ہے چیپٹر میں کہاں استعمال ہوا ہے. ماسٹر جی کے بچے تو نہیں تھے تو لوگ ان کی خیریت دریافت کر رہے تھے، اس لیے مصنف نے مزاح پیدا کرنے کے لیے لکھا کہ نامولود بچوں کی خیریت جو ہے دریافت کر رہے تھے لوگ. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے نوزائیدہ. نوزائیدہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور نازائیدہ جو پیدا نہ ہوا ہو. تو آپ معنی میں لکھ سکتے ہیں نازائیدہ. آئیے اس سے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے اگلا لفظ ہے فیصلہ کن. فیصلہ کن کا معنی لکھیں گے دو ٹوک، قطعی، حتمی. پھر لفظ ہے مستطیل، تو عربی میں ریکٹینگل کو کہتے ہیں. پھر لفظ ہے بشرط کے، تو بشرطے کے اس کے معنی ہیں اس شرط کے ساتھ کہ یا اس شرط پر اگر ایسا ہو جائے. کسی چیز کو جب کنڈیشنل ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بشرطے کے. مثلا میں وہاں آ جاؤں گا بشرطے کہ مجھے سواری مل جائے. تو ایسے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. اس سے اگلا لفظ ہے دوڑ دھوپ. کوشش کو کہتے ہیں، تگ و تاز کو کہتے ہیں. پھر لفظ ہے نوعیت، قسم، انداز، کیفیت. پھر لفظ ہے نیم وحشت، نیم دیوانگی، قدر پاگل پن. پھر لفظ ہے یکتا. یکتا کا معنی ہے ماہر، عبور رکھنے والا. آئیے اب سبق میں اس سے آگے آنے والے مشکل الفاظ کے معنی لکھتے جاتے ہیں. تو آپ اسی طرح دائیں طرف لکھیں گے تلافی، سامنے لکھیں گے کسی نقصان یا کمی وغیرہ کا عوض، بدل. پھر لفظ ہے دقت. دقت کے معنی ہے مشکل، پریشانی، دشواری. پھر لفظ ہے ہڑبڑانا جس کے معنی ہے چونک جانا، گھبرا جانا. پھر لفظ ہے خانہ خدا، اللہ کا گھر، مسجد. پھر لفظ ہے دال دلیا، تو معمولی غذا، غریب لوگوں کا کھانا، انکساری کے اظہار کے لیے روکھی سوکھی روٹی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ دال دلیا سے مراد جو ہے وہ دال دلیا ہی ہو. دال دلیا سے مراد یہ بھی ہے کہ سادہ کھانا، غریبانہ کھانا، اور انکساری کے لیے بھی بولا جاتا ہے. مثلا اگر کسی نے آپ کے لیے بڑے مرغن کھانے بھی تیار کیے ہوئے ہیں، طرح طرح کی جو ہیں وہ ڈشیں بنائی ہوئی ہیں، میٹھا بھی موجود ہے، وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب جو دال دلیا ہے وہ حاضر ہے. یہ انکساری کے لیے بھی کہا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ حقیقی معنی دے، مجازی معنی بھی دیتا ہے. اس سے اگلا لفظ ہے مبہوت. مبہوت کے معنی آپ لکھیں گے حیران، ششدر، ہکا بکا. پھر لفظ ہے معیوب. معیوب جس میں عیب ہو، قابل شرم. تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے سبق قدر ایاز کے مشکل الفاظ کے معنی پیش کیے ترتیب کے ساتھ. پیراگراف ٹو پیراگراف ہم مشکل الفاظ لکھتے گئے، پھر ہم نے ان کے معنی درج کر دیے. آپ کالم بنا کے اپنی نوٹ بک پہ تمام مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکتے ہیں. الفاظ کے معنی جو ہیں وہ جملے بنانے میں بھی کام آتے ہیں. معنی پتہ ہوں گے تو آپ جملے میں استعمال کریں گے. تو آئیے اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بڑھیں گے سبق کے نثر پاروں کی طرف. ان کا حوالہ متن آپ کو بتائیں گے، ان کا سیاق و سباق بتائیں گے، اور ان کی تشریح کرنا بتائیں گے.